السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج عربک گرامر کا پہلا کلاس ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔ مثال کے طور پر محمود بازار کی طرف گیا، عربی میں اس کو یوں کہیں گے ذهب محمود الى السوق۔ اس میں 4 لفظ ہے، ایک ذهب، دوسرا محمود، تیسرا الى اور چوتھا السوق۔ ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہے۔ عربی قواعد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کو اردو میں لفظ اور انگلش میں ورڈ کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم جانتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کو، اس کے ڈیفینیشن کو۔ جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ با معنی یعنی میننگ فل بھی ہو اور مفرد بھی ہو، مفرد یعنی اکیلا بھی ہو۔ اور اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم انگلش میں ناؤن کو کہتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے، وہ ورڈ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کلمے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور تینوں زمانوں یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اگزامپل کے طور پر قلم کو لیجیے۔ قلم کا معنی ہے پین، یہ خود اپنا معنی بتاتا ہے اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح سے دوسرے سارے اگزامپلس، سوق بازار، انا میں، مسجد مسجد، محمود یہ ایک نام ہے۔ فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے، وہ ورڈ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ اگزامپل کے طور پر ذهب کو لیجیے۔ ذهب کا معنی ہے وہ گیا، اس کے اندر جانے کا کام معلوم ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور وہ زمانہ ہے پاسٹ ٹینس کا، گزرے ہوئے زمانے کا۔ اور اس کے بعد دوسرا اگزامپل ہے فعل، اس نے کیا، نصر، اس نے مدد کیا، جلسہ، وہ بیٹھا۔ حرف، حرف کو انگلش میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے، وہ ورڈ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ اگزامپل کے طور پر الہ کو لیجیے۔ الہ کا معنی ہے تک، ہم ایسے ہی تک تک کرتے رہیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اسے اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملاتے۔ وہاں تک گیا، اس طرح سے۔ اور اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، وہ کہاں سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے علا، علا کا معنی ہے پر، اس پر کیا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم لوگ ان حروف کو استعمال کریں گے تبھی ہم لوگ ان کا معنی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا کلاس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Do subscribe, like and share and comment.